ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن الدرداء قالت قلت لأبي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم أقبة قعودا لا يجوزها المثقلون فأحب أن أتخفف لتلك العقبة۔ حضرت درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، انہوں نے ابو درداء سے کہا، دونوں صحابیاں ہیں، درداء یہ حضرت ابو درداء جو صحابی رسول ہے ان کی اہلیہ۔ تو درداء نے اپنے شوہر ابو درداء سے کہا، کیا بات ہے، تم ویسی کمائی نہیں کرتے جیسی فلاں کرتا ہے؟ یعنی حضرت ابو درداء کا حال یہ ہے کہ زیادہ مال جمع کرنے میں، تجارت کرنے میں زیادہ کوشش نہیں کرتے، مالدار بننے کی فکر نہیں کرتے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ جیسے فلاں آدمی ہے، کوئی رہا ہوگا کوئی صاحب، وہ کیسے تجارت میں کوشش کر کے مالدار بن رہے ہیں، تو آپ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ اکثر بیویاں ہی یہ حکم دیتی ہیں۔ اس لیے درداء نے کہا، حالانکہ یہ تو صحابیاں ہیں، تو فلاں کی طرح آپ کیوں نہیں کماتے؟ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آقا نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہت سخت پہاڑ ہیں جنہیں بوجھل لوگ طے نہ کر سکیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان پہاڑوں کے لیے میں ہلکا ہو جاؤں۔ پہاڑ ہو تو پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے آدمی جتنا بوجھل ہوگا، جتنا آدمی وزنی ہوگا، وہ پہاڑ پہ نہیں چڑھ پائے گا۔ ہلکا آدمی ہوگا تو جلد سے چڑھ جائے گا۔ تو مطلب مقصد ان کا یہ ہے کہ یہاں پہاڑ سے مراد قبر، حشر، موت اور ان کی مشکلات ہیں۔ اب زیادہ مال رہے گا تو پھر زیادہ اس کا حساب دینا ہے، اور پھر آخرت، قبر، حشر، موت یہ پہاڑ ہیں۔ اب جتنا مال کا بوجھ رہے گا تو پھر چڑھنے میں مشکل ہی ہوگی، چڑھنے میں مشکلیاں ہوگی۔ تو کہتے ہیں احب ان اتخفف لتلک العقبہ، میں ان پہاڑوں کے لیے ہلکا ہونا چاہتا ہوں، زیادہ بوجھ نہ رہے، فٹ سے چڑھ جاؤں، جلدی سے چڑھ جاؤں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں جتنا ہے اتنا ہی رہے، زیادہ کوشش کر کے مالدار نہیں بننا ہے۔ ابھی ان کا حال ہے۔ تو یہ حضرت درداء ان سے کہ اکثر اس چیز میں بیویوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے، وہ اس فکر میں رہتی ہیں کہ زیادہ آئے اور زیادہ عیش و عشرت الا ماشاء اللہ۔ تو یہ حضرت ابو درداء حضور سے سنے ہیں جو بات، اس کا ذکر کر رہے ہیں، ان امامکم عقبہ، ہمارے آگے پہاڑ ہیں، موت کا، قبر کا، حشر کا۔ تو پھر اوپر چڑھنا ہے تو زیادہ بوجھ رہے گا تو دیر لگے گی، ہلکا آدمی دوڑ کے چڑھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں فَأُحِبُّ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقْبَةِ، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان پہاڑوں کے لیے ہلکا ہو جاؤں۔ ان جبیر ابن نفع مرسلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اوحی الی ان اجمع المال واکون
اکون من التاجرین ولکن اوحی الی ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، مرسلن، یہ جو جبیر بن نفیر ہیں یہ قبیلہ بنو حضرم سے ہے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو نہ پایا مگر خلافت صدیقی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے، اور ہجری 75 میں ان کی وفات ہوئی، لہذا یہ حدیث مرسل ہے کہ اس میں اس صحابی کا ذکر نہیں ہے، حضرت جبیر سے جو کہ تابعی ہیں، تو یہ حدیث مرسل ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حدیث مرسل یہی ہوتی ہے، تو انہوں نے حضور کا زمانہ تو پایا نہیں، تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ رسول پاک نے ایسا فرمایا؟ یہ تو تابعی ہیں، تو یہی کہ تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے تو وہ حدیث مرسل ہوتی ہے، مگر ان صحابی کا یہ ذکر نہیں ہوتا، ذکر جن سے انہوں نے سنی ہے اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہ حدیث مرسل ہوتی ہے۔ حدیث کی قسم ہے اس میں یہ حدیث مرسل، چونکہ حضرت جبیر بن نفیر تابعی ہیں اور وہ حضور کے زمانے میں تھے نہیں، تو وہ حضور کی بات کیسے روایت کریں گے؟ تو یہی ہے کہ انہوں نے صحابی سے روایت کی ہے تو وہ حدیث مرسل ہوتی ہے۔ تو احادیث کی کافی قسمیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پہ وحی نہیں کی گئی ہے، یہ مجھے وحی نہیں کی گئی ہے کہ میں مال جمع کروں اور میں تاجرین میں سے ہو جاؤں، لیکن مجھے اللہ نے یہ وحی کی ہے۔ کیا وحی کی؟ قرآن کی آیت حضور نے پڑھی، ان سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اور محبوب اپنے رب کی تسبیح حمد بیان کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہوئیے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور جب تک کہ موت نہ آئی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ یہ وحی کی گئی ہے، مجھے یہ وحی نہیں کی گئی ہے کہ کم من التاجرین، تاجروں میں سے ہو جا، مجھے وحی کی گئی ہے کم من الساجدین، ساجدین میں ہو جا۔ کیا کہا گیا؟ ساجدین میں ہو جا، تاجرین میں نہیں۔ تو یہ حضور کی بات ہے۔ جہاں یہ حدیث اس طرح کی باتیں آتی ہے اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ تو حضور کے لیے خاص ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تجارت یا کوئی اتنا بینک بیلنس جمع نہ کیا، جب بندہ ساجدین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال ویسے ہی دے دیتا ہے۔ بندہ جب ساجدین میں رہے گا تو تاجرین میں خود بخود ہو جائے گا، مگر تاجرین میں سے ہو تو ضروری نہیں کہ ساجدین میں سے۔ تو یہ برکت ہوتی ہے پھر عبادتوں کی، اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے، اور جو رب کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے نوازتا رہتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، واقعہ کل پرسوں عرض کیا تھا، سود خور تھے، قاری صاحب یاد ہے؟ سود سے توبہ کر لی، ہم امام حسن بصری کی بارگاہ میں گئے، پھر دل دنیا سے ہٹ کر عبادت میں ایسا لگ گیا کہ جو بھی تھا گھر میں وہ ختم ہو گیا، اب عبادت میں لگ گئے، گھر پہ سب کچھ ختم ہو گیا، توبہ کر لی ساری باتوں سے، سارے گناہوں سے، اب عبادت میں لگ جاتے، پہاڑوں میں چلے جاتے، شام کو آتے، بیوی کو ایسا لگتا کہ مزدوری کرنے گئے ہیں، شام کو آتے، بیوی کہتی کچھ لائے نہیں، کہا جس کی میں خدمت کرتا ہوں وہ مالک بڑا شریف ہے، مجھے مانگنے میں شرم آتی ہے، سنا ہے کہ وہ بعد میں اجرت دے گا، ٹھیک ہے، 2-3 دن کا کہا، پھر 2-3 دن کے بعد واپس صبح چلے جاتے، عبادت کرتے پہاڑوں میں، شام کو آتے، گھر پہ بیوی سمجھتی کہ تجارت کرنے گئے، ابھی نہیں لائے، کہ مالک بڑا شریف ہے، وہ
دیتا ہے، مزدوری سے زیادہ دیتا ہے، مگر اس کی عادت ہے کہ وہ 15 دن میں دیتا ہے، 15 دن میں دیتا ہے۔ اب حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہہ تو دیا، جب 15 دن ہوئے اور گھر کی طرف لوٹ رہے تھے، کہا آج کیا جواب دوں گا، آج کیا جواب دوں گا۔ جیسے گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ آٹے کی بوری پڑی ہے، کھجور کی بوری پڑی ہے، بیوی چولہا جلا کے روٹیاں پکا رہی ہے۔ کہا کیا بات ہے، آج یہ مال آ گیا؟ کہا بس آپ کے مالک کا خادم آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ حبیب اجمی سے کہنا اسی طرح کام کرتے رہے، دولت کی فکر نہ کرے، ہم دیتے رہیں گے، دولت کی فکر نہ کرے، ہم دیتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا فرشتہ تھا جو دینے آیا۔ ہماری اس طرح جو ہے فرما برداری ہمارا کام کرتا رہے، ہم اسے دیتے رہیں گے۔ حضرت حبیب اجمی سجدے میں گر کے، مولا تیری قدرت بے پناہ، تیرے احسانات بے پناہ، میرے گھر پہ پہنچنے سے پہلے سامان پہنچا دیا اور کہلا بھیجا ہمارے کام اسی طرح کرتے رہو، اجرت کی فکر نہ کرو، ہم زیادہ ہی دینے کی عادی ہیں۔ یہ ہوتا ہے تاجرین میں سے ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ ساجدین میں سے ہو، مگر ساجدین میں سے ہوگا تو اللہ اسباب بنا ہی دے گا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ تو حضور کہتے ہیں مجھے وحی نہیں کی گئی ان اجمع المال واکون من التاجرین، مال جمع کروں اور بزنس مین بن جاؤں۔ مجھے تو یہ وحی کی گئی کہ رب کی حمد بیان کروں اور ساجدین میں سے ہو جاؤں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ وحی کی گئی ہے کہ محبوب اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو یہ دنیا سے بے رغبتی اور بے تعلقی کی باتیں ہیں، دلانے کی باتیں ہیں، رغبت دلانے کی باتیں ہیں، تاکہ دنیا میں سامان سفر کم رہے تو ان پہاڑوں پہ چڑھنا آسان ہو جائے۔ جتنا زیادہ رہے گا سفر میں سامان جتنا زیادہ ہے اتنی تکلیفیں ہیں۔ سنیے، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألہ وسعیا على اہلہ وتعقفا على جارہ لقی اللہ تعالی یوم القیامت ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر ومن طلب الدنیا حلالا متکاثرا مفاخرا مرائیا لقی اللہ تعالی وهو علیہ غضبان، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال روزی تلاش کرے، کس لیے؟ تاکہ کسی سے سوال کرنے سے بچ جائے، استعفافا عن المسئلہ، تاکہ سوال کرنے سے بچ جائے، تھوڑا سا مل جائے، اپنا گزارا ہو جائے، تاکہ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نیت سے جو حلال روزی کمائے، اس نیت سے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، حلال روزی اس لیے کمائے تاکہ وہ اپنے بال بچوں کے لیے کوشش کرے، جمع کرے، گھر والوں کے لیے۔ وَتَعَفُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اور اس لیے کمائے تاکہ پڑوسی پہ مہربانی کرے۔ تیسری چیز یہ اہم ہے، جس کا خیال بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ کوئی اس لیے پیسہ کماتا ہے تاکہ میرا پڑوسی میری وجہ سے خوشحال رہے گا، اللہ ماشاءاللہ حضرت امام احمد کبیر رفاعی جیسے ہو بیان کیا تھا تو وہ الگ بات ہے۔ تو حضور کہتے ہیں جو اس لیے حلال روزی کماتا ہے تاکہ سوال کرنے سے بچ جائے، ایک مقصد۔ دوسرا کمانے کا مقصد تاکہ اس کے گھر والے خوش رہیں، سعین علی اہلی، اپنے گھر والوں پہ کوشش کرتا رہے وہ اچھے رہیں۔ تیسرا مقصد تاکہ اس کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں پہ وہ رحم کرے، مہربانی کرے۔ اس کا پڑوسی غریب ہے، اللہ مجھے زیادہ دے تو میں اسے بھی دے دوں، وہ بھی کیپیبل ہو جائے۔ اس لیے ان تین مقصد کے لیے کمائے گا۔ آقا کہتے ہیں لقی اللہ تعالی یوم القیامت ووجہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر اور اس حال میں رب تعالیٰ سے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ اس کا چہرہ ایسے ملے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح
چمکدار ہوگا۔ اور سنو، ومن طلب الدنیا حلالا، اور جو دنیا کمائے مگر حلال ہی کمائے، بھلے حرام نہ کمائے، جو دنیا میں حلال روزی طلب کرے مگر نیت کیا ہو، مکاثرن مال بڑھانے کے لیے، مفاخرن تکبر و فخر کرنے کے لیے، مرائین لوگوں کو دکھانے کے لیے، اگرچہ حلالی کماتا ہے مگر مقصد یہ ہے کہ مال بڑھا دے، مفاخرن فخر کرے، تکبر کرے، مرائین اور ریاکاری پیدا ہو جائے، لقی اللہ تعالیٰ وہ علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ رب اس پہ ناراض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ حلال تو کمایا تھا مگر مقصد اور نیت کچھ اور تھا، نیت کچھ اور تھی، اس لیے لقی اللہ تعالیٰ یوم القیامت وہ علیہ غضبان، اس طرح رب سے ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پہ غضبناک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ کمائی اگرچہ حلال ہے مگر نیت صحیح نہیں ہے، نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، نیت پر ہی بہت سارے اعمال ہیں، انما الاعمال بالنیات، حضور فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پہ رہتا ہے۔ سنیے، حضرت مولا کائنات روایت کرتے ہیں، ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم يبارك للعبد في ماله جعله في الماء والطين، مولا کائنات روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو مال میں برکت دیتا ہے تو وہ اسے گارا پانی اور مٹی میں لگا دیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے اور ایسا ہی ہو رہا ہے، مال زیادہ آئے تو آدمی کیا کہے گا، چلو مکان اچھا بنا لے۔ مال آنے کے بعد پہلی بات کیا ہوتی ہے، مکان اچھا بنے۔ ایک ہے مگر تنگ علاقہ ہے، چلو بعد میں سوسائٹی میں اچھی جگہ لے کے بناتے ہیں۔ جب مال آتا ہے حضور فرماتے جالو فی الماء والطین، بندہ اسے مٹی، گارا اور پانی میں لگا دیتا۔ مٹی ہے اس میں پانی ڈالو، گارا بنے گا، گارے سے مکان بنے گا، جو کہ اس زمانے کے اعتبار سے ہے، ابھی یہی ہے، ابھی بھی مٹی ہوتا ہے، کنکریٹ، ریت، اس پہ پانی ہے، تو جب مال آتا ہے تو بندہ کہاں لگا دیتا ہے، پانی میں اور مٹی میں لگا دیتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، یہی ہوتا ہے۔ دو مکان ہے تو تیسرا، تین ہے تو چوتھا، ابھی تو بہت زیادہ مال آ جاتا ہے، پھر دو چار مکان ہے، پھر فارم ہاؤس بناتے ہیں، ویکینڈ وہاں کریں گے، اپنی کھیتی ہے، زمین ہے، شہر سے دور، وہاں فارم ہاؤس بنا دیا، ہفتے میں مہینے میں ایک بار جانا ہے۔ تو یہ دیکھیے غیب دانبی کی غیب والی خبریں ہیں، حضور کی خبریں ہیں کہ جب بندے کے پاس مال آتا ہے تو پانی اور مٹی میں لگا دیتا ہے۔ پہلا مقصد بندے کا یہی ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کو بھی دیکھیے، مال آئے گا تو پھر مکان، بہت زیادہ مال ہے، ابھی اخبار میں پڑھا تھا تھوڑے دنوں پہلے، ممبئی میں امبانی ایسا بنگلہ بنا رہا ہے کتنے ہزار کروڑ کا، کس کے کتنے سارے منزلیں، اسی جگہ پہ فلائٹ بھی لینڈ ہو جائے اور آخری والے منزلے پر کار بھی پارک ہو جائے۔ دیکھیے جب مال آتا ہے تو بندہ پانی اور گارے میں لگا دیتا ہے، یہی حال رہا ہے۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بے شک اللہ تعالی مال اسباب دے، منع نہیں ہے یہ چیزیں، مگر جہاں دنیا میں پانی اور مٹی میں لگانا ہے، تھوڑا مال قبر میں بھی لگا دینا چاہیے، تھوڑا مال قبر میں بھی لگا دینا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک مکان میں اگر حرام کام کی ایک اینٹ بھی لگا دی، صاحب مکان تو چلا گیا، مگر جب تک مکان میں وہ اینٹ رہے گی، مرنے کے بعد بھی لعنت کرتی رہے گی۔ دیکھیے آگے والی حدیث یہیں آ رہی ہے، ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا الحرام فی البنیان
فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَزَا خراب۔ آقا فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا کہ عمارتوں میں حرام سے بچو، اس لیے کہ یہ ویرانے کی بنیاد ہے، یہ ویرانے کی بنیاد ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب اس حدیث پاک کا فرمانے کا کہ عمارت میں حرام کام سے بچو، حرام کام، حرام پیسہ، غلط طور پہ مال جمع کر کے عمارت بنائی، عمارت بنا ڈالی، تو پھر اس حدیث کا علماء فرماتے ہیں دو مطلب ہوگا۔ اس حدیث پاک کا دو مطلب، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر غلط طور پر عمارت پر مال خرچ کیا، حرام مال، حرام دولت تھی، غلط طور پہ کمایا ہوا مال تھا اور عمارت پہ خرچ کیا، تو پھر حرام مال سے بنائی ہوئی عمارت میں کام حرام ہی ہوگا۔ حرام پیسوں سے جو مکان بنایا ہے تو اس میں حرام کام ہی ہوگا۔ لوگ شراب پئیں گے، رات کو 4 بجے تک اس میں ٹی ویاں دیکھیں گے، اور اگر وہ مکان اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حلال پیسوں سے بنایا گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مکان کو برائی سے بچائے گا، اس میں ساجدین رہیں گے، عابدین رہیں گے، اس میں ساجدین رہیں گے۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں عمارت میں حرام کام سے بچو، اس لیے کہ یہ ویرانی کی جڑ ہے، بربادی کی جڑ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر حرام سے جمع کر کے عمارت بنائی تو پھر تمہارے لیے ویرانی ہے، اس لیے کہ جب تک عمارت میں وہ چیزیں رہے گی تب تک قبر میں تمہارے لیے وبال بنتا رہے۔ وہ آدمی بنانے والا تو چلا گیا، مگر اس میں جو اینٹ لگی ہے اس نے غلط طور پہ اس پیسے کو جمع کر کے لگایا تھا، اب جو ہے وہ چلا گیا، مگر قبر میں اس کا وبال اسے مل رہا ہے۔ اسے آقا کہتے ہیں انہو اساس الخراب، یہ ویرانی کی جڑ ہے۔ یا حدیث کا مطلب یہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ عمارت نہ بناؤ جس کا مقصد سی حرام کام کے لیے ہو، شراب خانہ مت بناؤ، سینما ہال مت بناؤ، جوا خانہ مت بناؤ، کہ عمارت بھلے تم نے بنا ڈالی ہے مگر جب تک اس میں یہ سارے کام ہوتے رہیں گے بربادی کا سامان قبر میں ہمارے لیے ہوتا رہے۔ اب جو ایک مرتبہ سینما ہال بنا کے چلا گیا وہ تو چلا گیا، مگر جب تک وہاں سینما ہال میں ٹی وی آن ہوتا ہے اسے فرشتہ کوڑا مارتا ہے۔ جب شراب کھانے میں کوئی آدمی آ کر شراب پیتا ہے، گناہ اس کو تو ملے گا شرابی کو، مگر جس نے شراب خانہ بنایا ہے اسے قبر میں عذاب ملتا۔ اب جب تک وہ چیز رہے گی، صدقہ جاریہ ہوتا ہے نا، اچھی چیزوں کا کام ثواب قبر میں ملتا رہتا ہے، اسی طرح بری چیزیں بھی رہتی ہے تو قبر میں وبال ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے، تو اس کا بھی اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ تم تو چلے جاؤ گے، عمارتیں رہ جائیں، تم چلے جاؤ گے عمارتیں رہ جائے گی، تم چلے جاؤ گے عمارتوں میں لگا گارا اور پانی اور مٹی رہ جائے گا، مگر جب تک وہ رہیں تمہارے لیے قبر میں وہ آڑ بنتے رہیں گے۔ اس لیے اتقوا الحرام فی البنیان، عمارت میں حرام کام سے بچو، اس لیے کہ وہ برائی کی جڑ ہے، وہ ویرانے کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ یہ ان حذیفہ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا دار من لا دار لہ ومال من لا مال لہ ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، دنیا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو، اور
دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب اس حدیث کا یہ کہ دنیا عیش و عشرت کا مکان ہے، دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے۔ دنیا کو عیش کی جگہ وہی سمجھتا ہے جس کے مقدم میں آخرت کا عیش نہ ہو۔ دنیا کو عیش کی جگہ وہی سمجھتا ہے جس کے لیے مقدر میں آخرت کا عیش نہ ہو۔ اور دنیا میں مومن عیش کی جگہ دنیا کو نہیں سمجھتا، مومن تو دنیا کو دارالعمل سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میرا مکان کچھ اور ہے، دنیا تو منزل ہے، آگے جانا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں دنیا میں وہی مال لیتا ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو، وہ اسی میں سب کچھ لگا ہے، اور دنیا کے لیے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو۔ تو کیا ہم لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے؟ ہم بھی تو جمع کرتے ہیں، ایف ڈی آپ نے بھی کروائی ہوگی، 10,000 50,000۔ تو کیا ہم لوگ بے وقوف ہیں؟ مراد یہ ہے کہ وہ بندہ جو صرف حدیث شریف میں بتا دیا گیا کہ دنیا سامان سفر ہے، اور جب تک رہنا ہے یہ منزل، یہ تمہارا راستہ ہے۔ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو راستے کے لیے نہیں، منزل پہ پہنچنے کی فکر کے لیے جمع کرتا ہے، منزل کے لیے جمع کرتا ہے۔ تو اب عقل مند دنیا میں جو جمع کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ جہاں زیادہ دیر رہنا ہے اس کے لیے تو جمع ہی نہ کیا، جہاں تھوڑی دیر گزارنا ہے اسی کے لیے جمع کرتا چلا گیا، پھر ہوگا کیا؟ وہ چھوڑ جائے گا اور وہ چلا جائے گا، دوبارہ دوسرا آیا وہ چلا گیا، تیسرا آیا، تو وہ دنیا دنیا نہیں ہے، سرائے ہے، گیسٹ ہاؤس ہے۔ ابراہیم بن ادھم کی بارگاہ میں ایک درویش آیا، اور ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلخ کے بادشاہ تھے، بادشاہ بلخ تھے۔ ایک درویش آیا، کہا تمہارے سرائے میں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ سرائے مطلب گیسٹ ہاؤس، تمہارے سرائے میں تھے۔ بادشاہ غصہ کا تجھے سرائے دکھتا ہے؟ یہ بادشاہ کا محل ہے۔ کہ مجھے سرائے کا آپ سے پہلے کون تھا؟ کہ میرے والد تھے، ان سے پہلے ان کے والد تھے، کہ ان سے پہلے ان کے والد تھے۔ تو کہا بادشاہ اسی کو تو سرائے کہتے ہیں جس پہ کوئی ٹھہرتا نہیں ہے، ایک آتا ہے دوسرا جاتا ہے، دوسرا گیا تیسرا آیا، تیسرا گیا چوتھا گیا، اسی کو تو سرائے کہتے ہیں۔ کہ یہ سرائے ہی ہے۔ کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں حضرت خضر ہوں، وہ غائب ہو گئے۔ حضرت خضر ہوں، وہ تنبیہ کرنے آئے تھے کہ میں خضر ہوں اور غائب ہو گئے۔ تو دنیا سرائے، بادشاہ کا محل بھی سرائے ہے، اور مکمل دنیا بھی سرائے ہے جہاں ٹھہرتا کوئی نہیں ہے، دوام نہیں ہے۔ دوام تو صرف آخرت میں ہے، دنیا میں تو آنے جانے کا سلسلہ لگا ہی ہوا ہے۔ تو یہ سرائے ہے، گیسٹ ہاؤس ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے آگے کے لیے جمع کرتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہے، ایک ملک کا کسی کو بادشاہ بناتے تھے 5 سال کے لیے، اور 5 سال کے ختم ہونے کے بعد اس کو جنگل کے حوالے کر دیتے۔ مگر 5 سال کے لیے ملک کا جب بادشاہ بنایا جاتا تو وہ اتنا جمع کرتا، اتنا خرچ کرتا، عیش و عشرت میں لگا رہتا، اور جب دن ختم ہو جاتے تو پھر ہاتھ کچھ نہ آتا اور اس کو جنگل کے حوالے کر دیتے، روتا افسوس کرتا۔ ایک عقل مند کو بٹھا دیا گیا، اس نے سوچا کہ میری زندگی کے یہ 40 سال ہیں ابھی، اور آخر مجھے 20-25 سال اور گزارنے ہیں، 50 سال گزارنے ہیں، مگر یہ 5 سال کل ختم ہو جانے ہیں، اس کے بعد مجھے کہاں جانا ہے جہاں زندگی کے باقی دن گزارنے ہیں؟ کہ اس کی فکر کریں۔ تو 5 سال حکومت پہ بیٹھ کر ایک پیسہ بھی فضول خرچ نہ کیا، بلکہ اس نے یہ کام کیا کہ جس جنگل میں مجھ سے پہلے لوگ بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے اس جنگل کی صفائی کروائی، حکومت کے خزانے سے اس کو صاف کروایا، زمین ہموار کروائی، روڈ بنائے، سڑک بنائے، ملک میں جہاں جہاں غریب تھے ان غریبوں کے لیے وہاں مکان بنائے، بیواؤں کا نکاح کروا دیا، ان کو نئی زندگی دی، مکان بنائے، خود کے لیے عالی شان محل بنایا۔ اسی میں 5 سال گزر گئے، اسی میں 5 سال گزر گئے۔ لوگ آ کے
تاج اتارا، لباس اتارا، وہ کہتا ہے جلدی لے چلو۔ لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، یہ وہ وقت ہے کہ لوگ یہاں آ کر روتے ہیں، آنسو ہوتے ہیں آنکھوں میں، آپ مسکرا رہے ہو۔ کہ وہ لوگ بے وقوف تھے، ان 5 سال کے لیے جمع کرتے تھے، مجھے جہاں بعد میں جانا ہے اس کے لیے جمع کیا تھا، اس لیے وہاں میں نے اب جنگل نہ چھوڑا، اس جنگل کو منگل بنا دیا ہے۔ اب وہ ایک عالیشان محل کے ساتھ ایک بہت عالیشان بستی بن گئی ہے، ایک شہر آباد ہو گیا ہے۔ عقل مند وہ ہوتا ہے جو فکر یہاں کی تو کرے مگر زیادہ فکر اس کی کرے جہاں زیادہ وقت ٹھہرنا ہے۔ اسی لیے سرکار فرماتے ہیں وَلَا يَجْمَعُ لَا عَقْلَ لَهُ، اور جو یہاں کے لیے جمع کرتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو دنیا میں اس کا گھر ہے جس کا گھر نہیں، دنیا میں مال اس کا ہے جس کا آخرت میں مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہاں جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں۔ عقل مند لوگ آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں۔ بتائیے امام اعظم سے بڑا کوئی عقل مند؟ امام اعظم سے بڑا کوئی عقل مند مگر آخرت کے لیے جمع کیا، یہی عقل مند ہے۔ غوث پاک سے بڑی عقل کس کی ہو مگر آخرت کے لیے جمع کیا۔ تو ان صالحین ہم سے اور دنیا میں آج جتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ عقل مند ہمارے بزرگ اہل اللہ صالحین اصحاب دل، اور یہ بزرگ تھے سرکار بغداد، سرکار اجمیر، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف، یہ بڑے لوگ صاحب عقل تھے، انہوں نے آخرت کے لیے جمع کیا۔ تو یہی عقل مند لوگ ٹھہرے، یہی عقل مند ٹھہرے، آخرت کے لیے جمع کیا۔ اس لیے کہ جہاں زیادہ دیر ٹھہرنا ہے بندہ اس کی فکر کرتا ہے، تو انہوں نے وہاں کی فکر کی اور اس کے لیے جمع کیا، تو آج دنیا انہیں یاد کر رہی ہے۔ آج ان کے مزاروں پہ جاؤ تو میلے لگے ہیں، مخلوق آتی ہے، کھینچی چلی آتی ہے۔ حقیقت میں یہی بادشاہ ہے، یہی عقل مند ہے، یہی عیش میں ہے، اور یہی لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک سند نازل فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا، یہ اللہ سے راضی، ان کا اللہ ان سے راضی۔ یہی ہے وہ لوگ جنہوں نے خشی ربا اپنے دل میں خوف خدا، خشیت الہی بسا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی تھی۔ آگے اسی طرح کی ایک حدیث آ رہی ہے اور اسی مضمون میں انشاءاللہ آئندہ